لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ قرآن مجید کی سورہ سبا کی 46 نمبر کی آیہ کریمہ، اس کے ذیل میں قیام امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے عظیم قیام سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عظیم جہاد تک جو سفر جاری رہا، اور اس قیام کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے اللہ کی راہ میں قیام کرنے والوں کو اسوہ اور نمونہ مل گیا، اور ہر دور کی بڑی سے بڑی اور ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کم سے کم لوگ عملی نمونے کے طور پر قرآن نے یہ مکتب پیش کیا، اور کربلا میں اس کا عملی نمونہ ایک پوری اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی حکومت کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگوں نے جو قیام کیا، وہ تاریخ میں صرف تاریخ کی حیثیت سے نہیں بلکہ زندگی اور سماج اور ملکوں کے مقدر کو تبدیل کرنے کے لیے ایک اسوہ دے کر حسین ابن علی سلام اللہ چلے، اور اس اسوہ کو، اس قیام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک عظیم الشان تحریک کی شکل میں باقی رکھا، اپنی قربانیوں سے، اپنے جہاد سے، اپنے خطبوں سے، اپنے سفر سے، اپنی سختیوں سے، ایک ایک منزل سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو ایک عظیم الشان مشن اور مومنٹ اور تحریک میں تبدیل کیا، اور عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ یہی راستہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہی ایک تقاضا ہے اللہ کی طرف سے اپنی اس عظیم کتاب قرآن میں تمام مومنوں سے کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم اللہ کی راہ میں قیام کرو، اس کے سوا ہم تم سے کچھ بھی نصیحت نہیں کرتے. اور شروع میں عرض کیا گیا کہ اگر قیام فی سبیل اللہ ہو جائے تو کامل دین انسان کو مل جائے گا، مکمل دین مل جائے گا، جس کا نمونہ خود
رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کے بعد ائمہ کی ذات ہے، جس کا بہت ہی عظیم الشان نمونہ خود کربلا ہے کہ کربلا میں اللہ کے لیے جب قیام کیا گیا تو فقط قیام نہیں تھا، فقط تلواریں نہیں تھیں، فقط جنگ نہیں تھی، بلکہ مکمل دین کا نمونہ کربلا میں موجود تھا، اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، عبادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر پہلو سے کربلا نے دین کا ایک کامل نمونہ پیش کیا، اور یہ انسان کو، ہر انسان کو اگر وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، آمادہ کر لے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ امام نے کہا بھی تھا کہ وہی لوگ میرے ساتھ چلیں جو اللہ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، یعنی اللہ کے لیے قیام کریں تو اس کا ایک بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت نمونہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے انسان کی جان چلی جائے گی۔ یہ قیام کا انعام ہے، اسے شاید ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو رہبر انقلاب نے فرمایا کہ اتنے بڑے مجاہد، اتنی عظیم الشان جہاد کے نتیجے میں یہ انعام تھا جو اس عظیم شہید کو ملا۔ شہادت ایک انعام ہے، شہادت ایک درجہ ہے، عظیم درجہ ہے جو اسی دنیا میں اللہ عطا کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں۔ کربلا والوں نے اتنا عظیم قیام کیا تھا کہ اللہ نے انہیں عظیم ترین شہادت کے درجے پر فائز کیا کہ اس کے بعد لوگ آرزو کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ابوالفضل عباس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ اولین و آخرین کے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے ابوالفضل عباس کو۔ اب یہ شہداء بہت عظیم شہداء گزرے ہیں تاریخ میں، لیکن سب رش کریں گے کہ کیا مقام، اور یہ مقام اسی قیام کے نتیجے میں ہے کہ انسان جس درجے کی حد تک، جس درجے تک، جس سوچ کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ، جس بندگی کے ساتھ، جس اطاعت کے ساتھ، جس معرفت کے ساتھ، جتنی گہرائی ہو معرفت میں، اسی اعتبار سے انسان کے قیام کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، عظیم الشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے مقایسہ کیا ہے، میں خالی جلدی سے 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں چونکہ پہلے ذکر کرتے کرتے چھوٹ گئی تھی، اور یہ بعد میں توفیق کہاں پہ ہو کیسے ہو۔ قرآن نے 2 گروہوں کے درمیان میں مقایسہ کیا، ایک وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو قیام نہیں کرتے۔ 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، تیسرا کوئی گروپ بیچ میں نہیں بنائیے آپ لوگ، کیونکہ تیسرا کوئی اس میں آپشن نہیں رہ جاتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قیام نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے، یا تو اللہ کی راہ میں ہم قیام کیے ہوئے ہیں یا اللہ کی راہ میں قیام نہیں کیا۔ اور یہ پہلے عرض کیا، قیام کا مطلب تلوار ہی نہیں ہے، قیام کا مطلب اسلحہ ہی نہیں ہے۔ قیام یعنی کہ اللہ کی راہ میں انسان کی کوشش جاری ہے، اور بھرپور کوشش کہ اسی لیے قیام کے لیے قرآن میں جو دوسرا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے جہاد کا لفظ۔ جہاد بہت ہی عظیم الشان لفظ ہے، اسی لیے جہاد بہت نتیجہ بخش لفظ ہے، جہاد کے بہت ہی اثرات ہیں، جہاد سے دشمنوں کو بڑا خطرہ ہے، جہاد سے باطل کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے اسلام کے اس رکن کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاد کو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی دور میں 2 طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک تو دشمنوں کی طرف سے جہاد پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ جہاد کیا ہے، جہاد میں مارنا ہے، جہاد میں قتل کرنا ہے، جہاد میں جان جاتی ہے۔ دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ظالم قسم کے لوگ مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کیا جاتے ہیں، وہ بھی جہاد کے نام پر، جن کا جہاد سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دہشت گردوں کو اور ٹیررسٹوں کو جو ہے وہ مجاہد کا نام دیا جاتا ہے تاکہ جہاد کے لفظ کو بدنام کرے۔
جہاد انسانوں کی جان لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد معاشروں کو جان دینے کے لیے ہے۔ جہاد ہے معاشرے میں فاسد اور معاشرے کے ٹیومرز جو ہوتے ہیں، گندے ٹیومرز، ان کو کاٹ کر نکالنے کا نام، تاکہ معاشرہ زندہ رہ جائے، ورنہ معاشرے کی موت ہو جائے گی۔ جس میں اگر ایک چھوٹا سا ٹیومر پیدا ہوا ہے کینسر کا، تو انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑی بڑی رقم دیتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے اسے کاٹتا ہے، نکالتا ہے۔ ڈاکٹر کی جب چھری چل رہی ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ تو بہت بے رحم ہے۔ اگر وہاں پہ ڈاکٹر رحم سے کام لے گا کہ یہ سر کیسے توڑے، کیسے کھوپڑی کو جدا کرے، کیسے اندر سے ٹیومر نکالے، یہ تو بڑا بے رحمی کا کام ہے۔ نہیں، اس پورے جسم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس فاسد ٹیومر کو نکال دیا جائے، کاٹ کے نکالا جائے، پوری بے رحمی کے ساتھ نکالا جائے، ہاتھ میں ذرا بھی لرزہ طاری نہ ہو، دل میں ذرا بھی خوف پیدا نہ ہو، تاکہ اس ٹیومر کو نکالا جائے، کیونکہ اگر وہ نہ نکالا گیا تو پورے جسم کی جان لے لے گا۔ اسی طرح معاشروں میں کچھ ایسے فاسد بلکہ مفسد قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو پہلے سمجھایا جائے، پہلے ان کی ہدایت کی جائے، پہلے نرمی سے انہیں راہ ہدایت پر لایا جائے، لیکن اگر وہ آنے کو تیار نہ ہو اور اپنی زندگی بھی جینا نہیں چاہتے ہوں، دوسروں کی زندگی اجیرن کر رہے ہوں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہوں، تو نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ انہیں معاشروں سے نکال دینا چاہیے۔ یہ معاشرے کی حیات ہے، یہ سماج کی حیات ہے۔ میں اس پہ گفتگو بھی نہیں کروں گا کہ پورے ماہ رمضان، پچھلی رمضان میں پورے ایک مہینہ گفتگو ہوئی ہے، اس لیے کہ ضرورت تھی، اور جہاد اور قرآن کو، خاص کر قرآن کی جہادی آیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو صرف یہ اشارہ کر کے، چونکہ یہ موضوع سے متعلق ہے، کہ دو طرح سے دشمن نے، عالمی دشمن نے، یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے، عالمی انٹرنیشنل طور پر اسلام کے بڑھتے ہوئے، اسلام کی عظیم شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے دائرے کو اسلام کے دیکھتے ہوئے، عالمی پیمانے پر باطل طاقتیں بہت ہی پریشان تھیں، بہت ہی گھبرائی ہوئی تھیں، اور جو چیز ان کو بہت زیادہ ڈرا رہی تھی وہ تھا اسلامی حقیقی جہاد، نجات دینے والا جہاد، ہے نا۔ تو اس کو بدنام کرنے کے لیے، میڈیا، ٹیلی ویژن، لوگ، زبانیں، قلم، سب کچھ استعمال کیا، ساتھ ساتھ ایسے دہشت گردوں کو بھی اٹھا کے لائے کہ جو نہایت ہی وحشت کے ساتھ انسانوں کا قتل کر رہے تھے، لیکن ان کو مجاہدین کا نام دیا گیا۔ یہ کام انہی آپ سالوں میں کیا گیا، گزشتہ 8-10 سالوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا کیا کچھ کیا گیا اسلام پر۔ البتہ یہ سلسلہ بہت پہلے سے اور جاری ہے، 30-35 سالوں سے جاری ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف ملکوں میں، لیکن جب سے جو ہے بڑی بڑی طاقتوں کو تھوڑے سے مجاہدین اللہ کی راہ میں قیام کرنے والوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، تو اس میں شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ 2006 کی حزب اللہ کی جنگ میں جب ساری دنیا کی طاقت اکٹھا کرنے کے بعد تھوڑے سے اللہ کی راہ میں قیام کرنے والوں کے مقابلے میں ساری طاقتیں شکست کھا گئیں، ان کے آئرن ڈوم کا سارا بھرم ٹوٹ گیا، تو ان کو لگا کہ اب مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے چارہ اپنانا چاہیے۔ وہ چارہ تھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ البتہ یہ وقتی طور پر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کل پرسوں مثال دی تھی کہ یہ وقتی، جیسے گاڑی تیز رفتار چل رہی ہو، اس کے سامنے بریکر لگا دیا جائے تو تھوڑی دیر گاڑی میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس بریکر سے گزرنے کے بعد پھر اسی اسپیڈ سے اور تیز اسپیڈ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے میں نے موجوں کی مثال دی تھی سمندر کے سامنے، ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا کامیاب ہو گئے ہیں اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کی شکل کو خراب کر کے پیش کرنے میں ذرا سے کامیابی ہوئی ہے، لیکن اتنی کامیابی بھی نہیں ہوئی جتنا چاہ رہے تھے۔ میں نے خود پڑھا ہے اور دیکھا، ایسے لوگ انٹرویو کو دیکھا ہے کہ 9/11 کے بعد جب وہ ٹاورز توڑے گئے اور یہ سب کے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ خود ہی یہ سارا کام کیا تھا، کسی بھی افغانستان یا کسی ملک کے ایک چند لوگوں میں اتنی مجال نہیں تھی کہ امریکہ کے ایئرپورٹوں میں اتنی دخالت کر لیں کہ وہاں جا کر
ہوائی جہازوں پر ایئرپورٹ پہ سب پہ کنٹرول کر لیں، ان کے راڈار وہ ساری چیزیں دیکھتی رہ جائیں. یہ سارا ڈرامہ انہی کے تھا تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کی شکل خراب کی جائے. اور بھی بہت سارے ان کے منافع تھے، اسلامی دنیا میں آ کر اپنے قدم جمائے جائیں. لیکن وہ سب کرنے کے بعد کہ جب بہت زیادہ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں، تو حتیٰ اسی امریکہ میں جہاں سے یہ سب کچھ ہوا، وہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی اور بکنے والی کتاب قرآن مجید تھی. اور ایک مہینے میں 40 ہزار لوگ مسلمان ہو رہے. میں نے خود ایسے بعض لوگوں کا انٹرویو سنا ہے کہ وہ یہی حادثہ دیکھنے کے بعد انہوں کو یہ فکر ہوئی کہ چلے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. ایک مرتبہ قرآن پہ نگاہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں. اب ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے پھر اس میں کچھ سمجھتے نہیں کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن جب ایک نیا آدمی قرآن آگے پڑھتا ہے تو وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتا. ایک کرسچن، ایک ہندو، ابھی بہت سارے ہندو لوگ ابھی جو موجودہ باطل طاقتوں نے قرآن کے خلاف جو مہم چھیڑ رکھی ہے، اس کو دیکھ کے ابھی بہت سارے سمجھدار ہندو لوگ، اللہ تو ہر قوم میں کچھ سمجھدار لوگ پیدا کرتا ہے، تو وہ آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اسلام سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو خود اس نے کہا کہ میں نے اس کے بعد قرآن پڑھا، اور جو ایک مرتبہ قرآن سمجھ کے پڑھ لے وہ قرآن کا عاشق بن کے رہ جاتا ہے. عشق پیدا ہو جاتا ہے، عاشق قرآن. جیسے امام حسین اسلام نے شب عاشور کہا تھا کہ میرے بھیا اس جنگ کو روکو، اس لیے کہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ وتلاوت کتاب وکثرت الدعاء والاستغفار. میرے بھیا میں اس لیے جنگ روکنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، عاشق ہوں نماز سے. احب الصلاۃ، نماز میری محبوب ہے. وتلاوت کتابیں، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کو سے عشق ہے مجھے. وکثرت الدعاء والاستغفار، اللہ کی بارگاہ میں کثرت دعا و مناجات و استغفار، یہ میرا عشق ہے، یہ اللہ والوں کا عشق ہے. تو جو بھی ایک مرتبہ کلام الہی کو سمجھ کے پڑھ لے اسے عشق پیدا ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے. پھر جو لوگ یہ عشق جن کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ان کے لیے پھر زندگی معنی نہیں رکھتی، زندگی قربان کرنا سخت نہیں ہوتا، بچوں کی قربانی سخت نہیں ہوتی. کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے تھے، کچھ لوگ بیٹھے رہ جاتے تھے، کچھ لوگ رسول اللہ کے ساتھ نہیں دیتے تھے. ان لوگوں سے قرآن نے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور اپنی جان کا نذرانہ لے کے ہمیشہ حاضر رہا کرتے تھے، ان کا مقایسہ کیا. سورہ نساء میں فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایک ہی آیت میں 3 طرح سے قرآن نے بیان کیا یہ مسئلہ. دیکھیں، توجہ کریں، کوئی بات جب بہت ہی اہم ہوتی ہے، وہ بھی قرآن جیسی کتاب، ایک کتاب جو قیامت تک کے لیے تمام انسانی، سماجی اور انڈیویجول زندگی کے راہ حل کے طور پہ آئی ہوئی ہے، اس میں کہاں اتنی گنجائش ہے کہ ایک بات کئی بار بیان کی جائے. لیکن کچھ باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اسے بار بار بیان کیا جاتا ہے. اب یہ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کون سی باتیں تکرار ہو رہی ہیں، اس کے تکرار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسی لیے تکرار ہو رہا ہے. جیسے مثلا ہم لوگوں کے سامنے بھی پیش آتا ہے کہ بعض مسائل اتنا زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ اسے یہاں بھی تکرار کرنا پڑتی ہے، وہاں بھی تکرار کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی کوئی انسان دوبارہ سن لگے تو مولانا یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں، کچھ چیزیں ہیں اتنی اہم، یہ قرآن کا طریقہ ہے. مثلا قرآن ایک ہی سورے میں بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کوئی مصرع نہیں ملا رہا ہے قرآن، یہ کوئی دھن نہیں ملا رہا ہے کہ لوگ میوزک لے کے بیٹھ جائیں. ابھی تو لوگ کر رہے ہیں نا، نوحے لے کے میوزک پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے نہیں کہا ہے
اہم اتنا مسئلہ ہے کہ بھئی تم اپنی پوری زندگی میں ہر قدم پہ اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ رہے ہو تو کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ کہاں تک تم انکار کرو گے؟ اللہ کی نعمتیں دیکھتے جاؤ اور ان نعمتوں کو دیکھ کے خود کو نہ دیکھو کہ میں نے یہ نعمتیں حاصل کی، میرے باپ نے مجھے دی، میری ماں نے مجھے دی، میرے شوہر نے مجھے دیا، میرے بیٹا کما کے لایا. نہیں، نعمتیں اللہ کی ہیں تو اللہ کو یاد کرو. ذریعہ اللہ کسی کو بنا سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے مسائل جس کو قرآن نے تکرار کیا ہے، بعض واقعات ہیں جس کو قرآن نے تکرار کیا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ قرآن ایک مرتبہ انسان اس نیت سے پڑھے کہ کون کون سی چیزیں تکرار ہوئی ہیں اور کون سی چیزیں کتنی بار تکرار ہوئی ہیں. تو جو چیز جتنی زیادہ تکرار ہے وہ قرآن کی نگاہ میں بہت اہم ہے، اسی لیے بار بار تکرار کی جا رہی ہے. اور یہاں پر ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ قرآن نے کہا، ایک ہی مطلب، ایک ہی آیت میں 3 بار. پہلے کہتا ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد و قیام کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. لا یستوی مساوی نہیں ہے. پہلے کہا کہ مساوی نہیں. البتہ کچھ لوگوں کو الگ کر دیں. بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ لوگ اگر ایسے ہوں، ایک گروہ الگ ہو سکتا ہے، کیا؟ غیر اولی الضرر. جو لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہوں، معذور ہو گئے ہوں، ہاتھ پیر کٹا ہوا ہو، بیمار ہوں، ضرر والے لوگ، ان کو الگ سے کر دے گا. یہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو، اب اس کے علاوہ کوئی اور، قرآن نے ایک ہی استثناء کیا ہے، ایک ہی ایکسپشن، اس کے علاوہ اور کچھ استثناء نہیں ہے. فقط ایک طرح کے لوگ بیٹھنے کا حق ہے کہ جو پیر و ہاتھ سے معذور ہوں، وہ بھی جسمانی اعتبار سے بیٹھے ہیں. ذہنی طور پر پھر بھی وہ قیام کرے. قلم میں طاقت ہے تو قلم سے قیام کرے، بیان میں طاقت ہے تو بیان سے، لیکن جسمانی اعتبار سے ان کو بیٹھنے کا حق ہے کہ وہ بیٹھے رہے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ کہ وہ لوگ جو قائدون ہیں، میں نے بتایا تھا قائد، اب یہیں سے بات چھوٹ گئی تھی، آگے بڑھ گیا تو یہ آیت اس دن بیان کرنا تو نہیں بیان کروایا تھا. یہ قائدون لوگ، عین سے قائدون، بیٹھے ہوئے لوگ. قعود یعنی بیٹھنا. آپ پڑھتے بھی نماز میں بحول اللہ وقوتہ اقوم وأقعد، اللہ ہی کی طاقت سے اور اللہ ہی کی دی ہوئی قوت سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وأقعد، اور ہم بیٹھتے ہیں. یہ وہی والا قعود ہے، قیادت والا نہیں ہے. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. یہ 2 ہی چیزیں جہاد کی بہت اہم ہیں، اپنے مال سے اور اپنی جان سے. یہ اس زمانے کے اعتبار سے اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں شاید ایک انسان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بہت بڑا جہاد کر سکتا ہے، اپنے ذہن سے، اپنے ہنر سے، ہے نا. یہ زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں یہی جہاد تھا. رسول اللہ کے زمانے میں نہ قلم تھا، نہ کتابیں چھپتی تھی، نہ نیوز پیپر تھا، نہ اور کوئی طریقہ تھا. ایک طریقہ تھا، انسان پیسہ کمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور انسان اپنی جان کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جوانوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی قربانی دینے کے لیے. تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد اسی آیت میں، ابھی آیت بدلی نہیں ہے، پھر اسی آیت میں قرآن کہتا ہے آگے بڑھ کے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ نے مجاہدون کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر درجے کے لحاظ سے فضیلت دی ہوئی. یہ ایک درجے کے نہیں ہے. فضل اللہ نے فضیلت دی. فضیلت، فضائل کی ایک بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قیام کرے، یعنی بنیادی ترین مسئلہ ہے اللہ کی راہ میں قیام کرنا. اللہ کی راہ میں قیام کرے تو دوسرے فضائل خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے عرض کیا نا کہ اللہ کی راہ میں قیام کرے تو پورا دین بھی آتا چلا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں قیام کرے تو ساری فضیلتیں انسان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں، فضیلتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کی راہ میں قیام کرے گا تو صبر پیدا ہوگا، اللہ کی راہ میں قیام کرے گا تو بندگی پیدا ہوگی. اللہ کی راہ میں قیام کیا، اللہ کی راہ میں قیام کرے گا تو عشق پروردگار پیدا ہو. کس کے لیے انسان جان دے؟ اللہ کے لیے قیام کرے گا تو ایثار پیدا ہوگا، قربانی کا جذبہ پیدا. یہ سب فضیلتیں ہیں.
تقوی انسان میں پیدا ہوگا، زہد پیدا ہوگا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو تیار ہے وہ زاہد انسان نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ساری فضیلتیں پیچھا کر لیتی ہیں ایسے انسان کا، ہے نا، کہاں جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے فضیلتیں چل رہی ہیں۔ آج اگر رسول اللہ کی ذات فضائل کا مجموعہ ہے، آج اگر امیر المومنین کی ذات فضیلتوں کا مجموعہ ہے، تو اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے لیے قیام کیا، تو ساری فضیلتوں کا ہجوم ہے۔ یہ خطابت کے نقطے نہ سمجھیے گا، یہ کر کے دیکھے انسان، فضیلتیں اس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ متانت، گہرائی، علم، صبر، استقامت ہے، استقامت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے راہ میں قیام کرے گا تو یہ ساری فضیلتیں پیدا ہوں گی۔ تو قرآن نے کہا کہ فضل، قرآن نے صرف ایک لفظ کا فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اتنی فضیلتیں دی ہوئی ہیں وہ پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے کو اللہ نے کتنی فضیلت دی۔ یہ مخصوص نہیں ہے صرف نبیوں کے لیے، صرف ائمہ کے لیے، صرف اولیاء الہی کے لیے۔ ابھی آج کے ہمارے 13 سال 14 سال کے جوان ہیں، محسن حجتی 20-21 سال کے جوان اتنی ساری فضیلتوں کے ساتھ جا کر شہید ہو گئے۔ کیوں فضیلتیں تھیں؟ کیوں کتنی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کیوں کتنے دل مغموم ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قیام کیا۔ کوئی جا کے ایران کے لیے جنگ لڑے یا سیریا ایک ملک کے لیے جنگ لڑے، کیوں کوئی روئے گا؟ سیریا والے روئیں تو روئیں، ہم کیوں بیٹھ کے روئیں گے یار؟ کوئی اگر ایران کی زمین کے لیے جنگ کرے تو ایران کے لوگ غم منانا ہو منائیں، ہم کیوں یہاں بیٹھ کے قاسم سلیمانی کے لیے گریہ کریں اور مجلسیں کریں؟ اس لیے کیونکہ وہ ایران کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والا، اور جو اللہ کی راہ میں قیام کرتا ہے وہ سرحدوں میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، سرحدوں سے بڑا ہو جاتا ہے، سرحدوں سے وسیع ہو جاتا ہے۔ درجہ میں زیادہ وضاحت میں نہیں آؤں تاکہ جلدی جلدی آیت پیش کر کے، درجے کے لحاظ سے اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کا وعدہ ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو اکسانے کے لیے نہیں ہے، یہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ حکومتی وعدے نہیں ہیں، یہ سیاست مداروں کے وعدے نہیں ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ درجات کی بلندی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، صرف درجے ہی کے لحاظ سے نہیں، اجر کے لحاظ سے بھی اللہ مجاہدین کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر اجر عظیم کے لحاظ سے بہت زیادہ فضیلت دیتا ہے۔ کہ وہی جب دیکھیں گے لوگ جعفر طیار کا مقام کیا ہے، یہ تو ابھی ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ اگر ہماری آنکھیں تیز ہوتی، دل کی آنکھیں، اگر ہماری دل کی آنکھیں تیز ہوتی تو ہم یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے تھے کہ اللہ کی نظر میں حبیب نے مظاہر کا کیا مقام، مسلم نے اوسجا کا کیا مقام۔ صرف الفضل عباس ہی نہیں، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں زید ابن حارثہ جو غلام تھے ان کا کیا مقام ہے۔ جون جو غلام تھے، کربلا میں کئی غلام تھے، جون تو تھوڑا مشہور ہو گئے لیکن کربلا میں کئی غلام، ممکن ہے ان غلاموں کے ہمیں نام ہی یاد نہ ہو، ہم ان کے درجے کو نہیں سمجھتے ہوں لیکن فرشتے سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات بلند ہیں، ہے نا۔ تو یہ تاریخ ہے، جہاد کی ایک عظیم الشان تاریخ ہے۔ ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا عزیزو، ایک نقطہ آپ کو عرض کر کے پھر دوسری آیت بھی پڑھ دوں اور ایک مطلب اور بھی بیان کرنا ہے تاکہ مسائل سے پہلے ایک مطلب اور پورا کر لے جاؤں کہ اتنا جو جہاد کہہ کے بدنام کیا گیا ہے۔ اب ایک ماہ رمضان میں نے پوری وہ تفصیل لکھی تھی، میرے پاس ہوگی کئی موبائل ہی میں لکھی ہوئی، کہ اتنا جو رسول اللہ نے جہاد کیا اور جہاد کر کے اتنے جو ہنگامے مچائے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی 10 سالہ جنگ میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، سریے اور غزوے وہ ہوتے تھے جس میں رسول اللہ خود شریک ہوتے تھے،
اور سریا وہ ہوتا تھا جس میں رسول اللہ شریک نہیں ہوتے تھے، بھیجتے تھے. تو 27 یا 29 غزوے ہیں جس میں رسول اللہ خود جنگ میں شریک ہوئے ہیں. باقی اس کے علاوہ 51 50 اختلافات کے ساتھ جو ہے 52 یہ سریے ہیں. سب ملا کر 82، بعض لوگوں نے کم بعض لوگوں نے زیادہ کیا ہوا ہے. تاریخی لحاظ سے الگ ہے کیونکہ کچھ بہت ہی چھوٹے سریے ہوتے تھے جس میں کسی کی جان ہی نہیں جاتی تھی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگوں نے اس کو نہیں شامل کیا، کچھ لوگوں نے شامل کیا. تو وہ اہم مسئلہ نہیں ہے. واقعات سب صحیح ہیں، کچھ لوگوں نے فلاں واقعے کو شامل کیا، کچھ لوگوں نے شامل نہیں کیا. اگر ہم وہ ساری آخری فہرست مانے 82 جنگیں ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں، تو 82 جنگوں میں دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر جو لوگوں کی جان گئی ہے، دونوں طرف میں کبھی سامنے مشرکین ہوتے تھے، کبھی یہودی ہوتے تھے، کبھی مسیحی ہوتے تھے، کبھی اور دھوکے باز لوگ ہوتے تھے، کبھی کچھ قبیلے کے لوگ ہوتے تھے. دونوں طرف کا لشکر ملا کے اس پوری 82 جنگوں میں 10 سال کے درمیان میں کل جتنے انسانوں کی جان گئی ہے وہ 1014 یا 18 لوگ، کل دونوں طرف کا لشکر ملا کے. ان 1018 لوگوں میں بھی 450 لوگ وہ ہیں کہ جن کی خیانت کی سزا دی گئی تھی بنی قریظہ کو. ان کو ایسی سزا دی گئی، جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ کرنے کی جرات نہیں کر سکے، اپنے قلعوں میں جا کے چھپے بیٹھے تھے. انہوں نے بدترین خیانت کی تھی، بدترین وقت میں خیانت کی تھی، جنگ کے حالات میں خیانت کی تھی. مردوں کے ساتھ نہیں بلکہ جنگ کے حالات میں. رسول اللہ جنگ خندق میں باہر نکلے ہوئے تھے، انہوں نے عورتوں پہ حملہ کرنا چاہا، بچوں پہ حملہ کرنا چاہا، وہ بھی جنگ کے درمیان میں جن سے صلح کا طیب ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا. ان لوگوں نے خیانت کی تو اس خیانت کی لازمی سزا کم سے کم یہ سزا تھی کہ ان کو مار دیا جائے. البتہ رسول اللہ نے ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا، ان کے بچوں کو چھوڑ دیا. فیصلہ جب کیا، اب یہ داستان طولانی ہے، ہم نے ماہ رمضان میں بیان کیا، بعض لوگوں نے اس کی کلپ وغیرہ شاید بنائی ہو مختصر. لیکن ان 1014 لوگوں میں 450 لوگ یہ بھی نکال دیں تو کتنے لوگ رہ جاتے ہیں؟ 500 کچھ 65 64 لوگ رہ جاتے ہیں. جتنی بھی رسول اللہ کی جنگیں ہوئیں پورے بدر سے لے کر، بدر سے پہلے بھی کئی سریے ہو چکے تھے، بدر سے پہلے سے لے کر کے آخر تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب میں جنگ میں جان دینے والے مرنے والوں کی تعداد یہ 550 ہوتی، دونوں طرف کا لشکر ملا. اور آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ 550 لوگوں تو موب لنچنگ کر دیے. اور دنیا بتائے جو مغربی دنیا کے لوگ بہت اسلام کے اوپر جہاد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا انہوں نے کیا کیا. انہوں نے صرف ایک جنگ سیکنڈ ورلڈ وار میں 4.5 کروڑ لوگوں کو مار دیا. 4.5 کروڑ، 4.5 کروڑ کتنا ہوا؟ 4.5 کروڑ یعنی پورا لکھنؤ جو ہے کم سے کم 4 گنا نہیں ہو، کم سے کم 15-16 گنا رہتا. لکھنؤ کی آبادی کتنی ہے؟ 40 لاکھ. 4.5 کروڑ لوگ 12-13 گنا، 12-13 لکھنؤ کو مار دیا جائے پورا. میں یہاں پہ ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں. اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، اتنی لوگ زخمی اور ابھی پیروں سے معذور، لاکھوں کی تعداد میں. امریکہ نے، روس نے امریکہ سے صرف ہاتھ اور پیر، مصنوعی اور ہاتھ پیر بنانے کی تقاضا کیا تھا ان کی کمپنیوں کو، مجھے بنا کے دیں، چونکہ ہاتھ پیر لوگوں کے کٹے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ کتنے جانور، کتنے اسکول، کتنے کالج، کتنی یونیورسٹی، کتنی آبادیاں، کتنی زمین، کتنی تباہی، یہ سب کچھ ہوئی. یہ سب کچھ کر کے آ کر تم رسول اللہ پر الزام دیتے ہو کہ جنہوں نے 10 سال کی 82 جنگوں میں صرف 550 لوگوں کی جان گئی اور 450 لوگوں کو جرم کی سزا دی گئی، خیانت کی. اسیروں کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے چھوڑنے کا. اس بہانے سے چلے جاؤ، کوئی اس بہانے سے چلے جاؤ، اس بہانے سے. تم کچھ لوگوں کو پڑھا دو چلے جاؤ، کچھ لوگوں کو لکھنا سکھا دو چلے جاؤ، بہانے ڈھونڈ کے. رسول اللہ چھوڑ دیا کرو، کیونکہ رسول اللہ کا جہاد جان لینے کے لیے نہیں تھا. مجرموں اور ظالموں اور حاکموں اور ظالم سرداروں سے عوام کی جان بچانے کے لیے تھا. جہاد کا مقصد یہی ہے.
آج بھی جہاد کا مقصد یہ ہے کہ عالمی طاقتوں سے، سپر طاقتوں سے اور ان دہشت گردوں سے، عالمی دہشت گرد امریکہ جیسے اور اسرائیل جیسے عالمی دہشت گردوں سے لوگوں کی جان بچانے کے لیے جہاد لازم۔ تو یہ جہاد ایک انسانی جہاد ہے، انسانوں کی نجات کے لیے جہاد ہے۔ تو یہ لوگ جو ایسا جہاد کرنے کے لیے نکلے، وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تبرک کھا رہے ہوں، کھلا رہے ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آیت میں پڑھتے پڑھتے وزن رہ گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو یہ جنگ کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم تو پانی پلاتے تھے ساتھ۔ میں نے یہ بات چھیڑی تھی لیکن قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی نا، یاد ہے؟ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم تو تبرک بانٹتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، تھوڑا تھوڑا نہیں، ایک ایک لوگ بہت سارے اونٹ ذبح کر دیتے تھے، سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے کھلاتے تھے۔ اب آج کے زمانہ تو نہیں، تو اس زمانے میں کھانا یہی ہوتا تھا لوگوں کا۔ جب بڑی تعداد میں لوگ، کئی لاکھ لوگ آ جائیں، ان کا کھانا کیا ہوگا؟ تو جن کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور بھی اچھے اچھے کام کرتے تھے، اور مسجد حرام کو سجاتے تھے، سنوارتے تھے، تعمیر کرتے تھے، کچھ کمی آتی اس کو بناتے تھے، اور یہ سب کچھ کر کے آئے ہوئے تھے۔ اور یہ جوانوں کو دیکھتے تھے، یہ تو جا رہے ہیں جنگ کر کے چلے آتے ہیں، ہمارے کام دیکھو ہم کتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ غلط، معیاروں کو بدلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ قرآن سختی سے آ کر ان کے غلط معیاروں کو توڑتا تھا اور کہتا تھا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو، سقایۃ الحاج یعنی حاجیوں کی سقائی، اہم کام، معمولی کام تو نہیں ہے، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو برابر قرار دے دیا ہے ان لوگوں کے کہ جو مومن بھی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے، لا یستوون۔ غلط معیار قائم نہ کر، غلط معیاروں کے آگے قرآن توڑتا تھا۔ ابھی ہمارے درمیان بہت سارے غلط معیار قائم ہو گئے، بہت سارے، نیمل خاندان فلاں اور یہ اور وہ اماما اور یہ، اور وہ جو مجاہدین اللہ کی راہ، ایسے لوگ آ کر مجاہدین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا، وہ لوگ لان میں انہوں نے کیا کر لیا، فلاں نے کیا کر لیا، فلاں نے کیا کر لیا، مجاہدین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں، شیعوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، شیرازی فرقہ، جنہوں نے مجاہدین کی توہین کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ واللہ ایک فتنے کی شکل میں اٹھ رہا ہے، ایک بڑا فتنہ جو شیعت کی کمر توڑنے کے لیے، شیعت کی کمر اسرائیل نہیں توڑ سکتا، امریکہ بھی نہیں توڑ سکتا، لیکن اندر کے فتنے کمر توڑتے ہیں، اندر کے فتنے کمزور کرتے ہیں، اندر کے تفرقے کمزور کرتے ہیں۔ جو لوگ بیزار ہوں مجاہدین سے، جن کی زبانوں پر کبھی بھی مجاہدین کا نام نہ آتا ہو، جہاد کرنے والے علماء کا نام نہ آتا ہو، قائدون سے بڑی محبت ہو، مجاہدین سے کچھ محبت نہیں، بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑا عشق ہو، اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے لوگوں سے ان کو محبت ہو۔ امام خمینی جیسے انسان سے بیزار، رہبر انقلاب جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں قیام میں گزارا، کتنی جیل، کتنا شہر بدر، کتنا یہاں، کتنا وہاں، تقریر پہ پابندی، مجلس پڑھنے کی پابندی، ہر چیز پر، اور پھر مسلسل، پہلے تو ایک ملک میں، اپنے ملک کے اندر شاہ کے مقابل میں جہاد تھا، پھر ابھی عالمی جہاد ہے۔ صرف عالمی جہاد نہیں ہے بلکہ تمام عالمی مجاہدین کے سپہ سالار ہے نا، یہ بوڑھا مجاہد اپنے ہی درمیان میں اس فرقوں کو ایسے مجاہدین سے بیزار ہی ہے، نام تک بھی نہیں۔ قاسم سلیمانی جیسے مجاہد کی توہین کی ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ قائدون ان کو اچھے لگتے ہیں، قائدون بیٹھے ہوئے لوگ، دین کا تماشا ہوتا رہے ہم بیٹھے رہے، اسلام کی عزت لٹتی رہے ہم بیٹھے رہے۔ سیریا میں خواتین کے ساتھ کیا ہوا، بچوں کے ساتھ کیا ہوا، 3000 سے زیادہ بچے سے میڈیٹرینین سی میں ڈوب گئے، عورتیں ڈوب گئیں۔ آپ کو یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا،
کئی ملین لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، زندان ابو غریب میں کیا ہوا، یہ تاریخیں بھول جاتے ہیں لوگ. بعض لوگوں کے حافظے ان مسائل میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں کہ ایک دن اخبار میں آ گیا، نیوز پیپر میں آ گیا، 2 دن شورگل ہوا، پھر بھول گئے. باقی ساری چیزیں یاد رہیں، اپنے ماں باپ کی 70 سالہ پرانی رسمیں یاد رہیں، لیکن ظالموں کے ظلم کو بھول گئے. وہ نہیں بھولے جس کو بھول جانا چاہیے، وہ نہیں چھوڑا جس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور تاریخ کے اتنے دردناک صفحوں کو بھول گئے کہ عراق میں کیا ہوا، عراق میں مردوں کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا. ان کے مقابل میں کون لوگ آئیں گے؟ بیٹھے ہوئے لوگ، ہم سے زکوٰۃ لے کر اپنے پوسٹر نکالنے والے لوگ، کیلنڈر بانٹنے والے لوگ، دین کی رقم رقوم شرعی سے کیلنڈر بانٹنے والے لوگ، گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ نہیں کر سکتے تو ایک تائید بھی نہ کرنے والے، وہ آئیں گے. ان کے مقابل میں ایک مجاہد انسان کھڑا ہوگا. ان کے مقابل میں رہبر انقلاب کھڑے ہوئے ہیں. ان کے مقابل میں قربانیاں دی گئی ہیں. ان کے مقابل میں دسیوں ہزار نہایت ہی پاکیزہ جوانوں کی قربانیاں ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے نجس کلام اور بیان سے اتنے پاکیزہ لوگوں کا خون ضائع ہونے والا نہیں ہے، فقط آپ کو ذلیل ہو جانا، فقط رسوائی آپ کا مقدر بننے والی ہے. اتنے عظیم پاکیزہ انسانوں کا خون برباد نہیں ہوگا. یہ مجاہدین فی سبیل اللہ. لہذا یہ اگر گمان میں بیٹھے، بعض لوگ گمان ہی میں بیٹھے ہوئے، ہم تو بڑی خاندان کے لوگ ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو مدرسے بنا رہے ہیں، ہم تو حوضے بنا رہے ہیں. مسجد حرام بھی بناؤ تب بھی قرآن آ کے ڈانٹے گا. عمارت المسجد الحرام وعمارت المسجد الحرام، تم مسجد حرام کی تعمیر کو برابر کر رہے ہو کس کے؟ مجاہدین و مومنین کے. یہ نہیں ہو سکتا، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ تمہارے فیصلے غلط فیصلے. معیار ہم قرآن سے لیں، زندگی کے معیار قرآن سے لیں. تو یقینی ترین چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اور زندگی کے اصول اہل بیت کی زندگی سے لیں. کیونکہ اہل بیت کے بارے میں حدیثیں تو لوگ جھوٹی گڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی زندگی یقینی. کربلا ایک یقینی مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض نادان لوگ کربلا کو افسانوی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی شاعری سے، اپنی ذاکری سے کربلا کو افسانوی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کربلا کی قصے کہانی، جھوٹے قصے کہانی بنا بنا کے شامل کر رہے ہیں. ان سے بھی کربلا کو بچائیں، جو کربلا ایک حقیقت ہے. یوں نہ ہو کہ دوسروں کے افسانے سن سن کے ہمیں بھی شوق پیدا ہونے لگے کہ اپنی حقیقتوں میں افسانے بھرنا شروع کر دیں. جن کے پاس حقیقتیں نہیں ہیں وہ مجبور ہیں افسانے بنانے کے لیے، تو ان کو بنانے دو. اس لیے آج گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارے افسانوں پہ لوگ کہاں تک رکیں گے. لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، جھوٹے افسانے کب تک چلیں گے. فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، روزانہ نئے نئے ڈرامے بنا کے چلائے جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان افسانوں کے ذریعے سے کچھ بیوقوف احمق قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. لیکن کب تک رہیں گے؟ آخر یہ بھی پڑھیں گے، یہ بھی لکھیں گے، یہ بھی سوچیں گے، یہ بھی فکر کریں گے، تو ان جھوٹے افسانوں میں تو نہیں الجھے رہیں گے. نامعقول، غیر معقول، جاہلانہ اور احمقانہ چیزوں میں تو نہیں الجھیں گے. آخر ان کو آنا ہے حق کی طرف. تو ان کے کام کو دیکھ دیکھ کر ہمیں یہ شوق نہ پیدا ہونے لگے کہ افسانے بڑے اچھے لگتے ہیں، چلو ہم بھی افسانے بنائیں، اور افسانے بنا کے حقیقتوں میں جوڑنا شروع کر دیں. کربلا حقیقت ہے، امیر المومنین کا کردار حقیقت ہے. امیر المومنین کی عظیم فضیلتوں کو افسانوں کی ضرورت نہیں ہے. افسانوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. امیر المومنین کے اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنے فضائل نہج البلاغہ میں موجود ہیں کہ امیر المومنین کو ذاکروں کے افسانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے عظیم کرداروں کو بچایا جائے. بچانے والا اللہ ہے، بچائے گا، لیکن اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم محروم رہ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو محروم کر لیں گے. قرآن میں 2 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا قائدون کا، ورنہ اور بھی دوسرے لفظ ہیں.
صرف بیٹھنے ہی کا لفظ نہیں ہے، دوسرا بھی مخلفون لفظ استعمال ہوا ہے، پوری داستان بیان کی گئی ہے قرآن میں۔ اب وہ ساری داستان میں کئی مرتبہ ارادہ کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک توفیق نہیں ہوگی تفصیل سے کبھی بیان کیا جائے، لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے کہ مجاہدین کے مقابل میں دوسرے لوگ کون لوگ ہیں، مجاہدین کے مقابل میں مخلفون کیا کر رہے ہیں۔ مخلفون یعنی پیچھے رہ جانے والے لوگ، جو رسول اللہ کو چھوڑ دیتے تھے، جو بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جو جنگ کے میدان سے چھوڑ کے رسول اللہ کو چلے جاتے تھے، پیچھے رہ جانے والے لوگ، ہے نا۔ اور ان کے مقابل میں منافقین لوگ، یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی حسین بحث ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے قرآن کی، اور ضرورت ہے، وہ بھی آج کی بہت ہی اہم ضرورتیں ہیں، تاکہ آج کے مومنین اور آج کے خاص کر جوان یہ طے کر سکیں کہ وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والوں میں سے ہیں یا قائدون و مخلفون میں سے ہیں۔ یوں تو نہیں ہے کہ جنگ سے بھاگنے والوں پر خوب ہم طنز کریں اور جب خود مرحلہ پیش آئے تو بھاگے نکلیں اور عورتوں کو تنہا میدان میں چھوڑ دیں۔ چھوڑا نا، عورتوں کو چھوڑ دیں، خود جب ضرورت پڑے کہ نکلیں تو وہاں نہ نکلیں، اور اسی چند قدم کی دوری پہ یہاں بھائی گھنٹہ گھر ہے وہاں پہ عورتوں کو تنہا چھوڑ دیں، ایک حمایت کرنے کے لیے نہ آئے۔ ایک زبان آنا تو چھوڑیں، ایک زبان کی حمایت نہ ہو، تو یہ طے کرنا پڑے گا یا قیام کرنا ہے ظلم کے مقابلے میں، یا مخلفون میں آنا، یا قائدون میں آنا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، ان سے جناب موسیٰ نے کہا چلو قیام کرو، کہا نہیں، قیام آپ کریں، لڑیں آپ بھی، ظلم کے مقابلے میں آپ بھی۔ جناب موسیٰ کہتے یہ ظالم قوم ہے، ظالموں کے مقابلے میں اٹھو تم، چلو ہم بھی چل رہے ہیں، یوں نہیں کہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں ہم پیچھے رہیں گے، نہیں، ہم آگے آگے چلیں گے، ہم آگے آگے تلوار اٹھائیں گے، ہم ظالموں کے مقابلے میں آگے آگے جنگ کریں گے، تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اذهب انت وربک، تم اور تمہارا پروردگار یہ دونوں جاؤ، فقاتلا، اور تم دونوں جا کے جنگ کرو، انا ہاں ہونا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت میں اور دوسری جگہ پڑھ چکا ہوں دوسرے مطلب کے لیے، لیکن یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ قوم جس کو جناب موسیٰ اس طرح سے نجات دے کے لے کے آئے تھے، فرعون سے نجات دی، دریا سے نجات دی، راستہ بنایا، ساری چیزیں فراہم کی، غذا چاہی تو غذا فراہم کی، یہ سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد فقط ایک تقاضا کیا، کیا کہ چل کے ظالموں کے مقابلے میں لڑو، قیام کرو، اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ اگر نبی ہوگا تو نبی کے یہ تقاضا ہوگا ہی۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں وہ مومنین کہ جو تمام انبیاء کے آخری وارث کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس کا ایک تقاضا یہ لازمی ہوگا کہ اللہ کی راہ میں قیام کرو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادی۔ اب تو فرادہ کی بات بھی نہیں، چلو سب مل کے اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ وہ جناب موسیٰ پورے لشکر کو لے کے آئے تھے، 40,000 کم سے کم لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ سامنے تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے، لیکن یہ 40,000 لوگ ڈر کے کہنے لگے نہیں، تم جاؤ، تمہارا پروردگار جائے، تم دونوں کا لفظ ہے قرآن میں، دونوں کا لفظ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں جا کر لڑو، فقاتلا، تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاں ہونا قائدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے یعنی ہم بھاگ بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تم اور تمہارا پروردگار، وہ پروردگار جو دریا میں راستہ بنا سکتا ہے، وہ پروردگار اور وہ موسیٰ جس کے عصا سے راستہ بن جاتا ہے، اگر تم دونوں جا کے لڑو گے تو حتماً جیت جاؤ گے، لہذا تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب لڑ کے جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ تو یوں نہ ہو کہ جب امام زمان آئیں اور آگے کہیں کہ چلو اٹھو، کہا امام زمان آپ کا اس لیے تو انتظار نہیں کر رہے تھے، ہم اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے پریشان کر رہے ہیں، ٹیکس زیادہ لے رہے ہیں، دکانیں نہیں چل رہی ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، آپ آئیں میرے گھر میں قدم رکھیں، تھوڑا کچھ نظر کا چکھیں اور جائیں، تاکہ آپ کے آنے سے میرے گھر میں برکت آ جائے۔ اس لیے امام زمان اس لیے نہیں آیا، امام زمان کو نظریں چکھانے کے لیے نہیں بلانا، امام زمان کو اللہ کی راہ میں قیام کرنے بلائیں، امام زمان کو کھانے میں نہیں لگا دینا، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کھانے میں لگا دیا،
ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کو، کلیم اللہ کو، مجاہد نبی کو، فرعون کے مقابل میں تنہا اپنے بھائی کے ساتھ آنے والے نبی کو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ جو فرعون سے نہیں ڈرا، اس کو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اپنے کچن کا مینیجر بنا دیا کہ موسیٰ آج یہ کھانا ہے، آج وہ کھانا ہے، یہ من مسلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، تو لہذا اپنے فدع لنا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے وہ کیا کرے، وہ جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، بصلہا وفومہا وقصائہا وعدسہا، ہمیں پیاز چاہیے ہے، ہمیں کھیرا چاہیے ہے، ہمیں مسور کی دال چاہیے ہے۔ یہ موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کو کیا بنا دیا؟ کھانے میں لگا دیا۔ ہم نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے کہ جب ہمارا امام آئے تو اس کو بھی ہم کھانے میں لگائیں۔ تیاری تو ہے، یعنی ہمارا انداز بتا رہا ہے کہ دین کے نام پہ تو یہی سب چل رہا ہے نا، کہ اللہ کے راہ میں قیام کرو، کہا نہیں قیام ہے، کھا تو رہے ہیں نا، ثواب ہے، کھانا بھی ثواب ہے، کھلانا بھی ثواب ہے، تو ثواب تو مل رہا ہے نا۔ کہ امام زمان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، یہ نہیں۔ امام زمان آپ سے لفافے لینے نہیں آئیں گے۔ میں نے کشمیر میں ایک عادت ہے کہ مولوی جب تقریر کر کے ختم کرتا ہے گفتگو، اور جب ہم لوگ آتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے تو ہاتھ میں جو ہے وہ لفافہ پیسہ پکڑاتے رہتے ہیں، تو یہ سن کے دیکھ کے بڑا وہ ہوا، تو ہم نے تقریر میں کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ کام جو ہے امام زمان کے ساتھ نہ کرنا، ان کو امام زمان کو پکڑے پیسے پکڑانا شروع کر دیں۔ تو جو بیچارے وہاں کے مولوی تھے ان کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے فوراً اپنی کشمیری زبان میں اعلان کیا کہ یہ کام نہ کرے آپ لوگ، تو ارادہ پورا کر رکھے تھے۔ تو یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں وہی کریں گے، جس کی ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے وہی کریں گے، جس کی بنی اسرائیل نے پریکٹس کی ہوئی تھی وہی موسیٰ کے ساتھ کر رہے تھے۔ جن ذلتوں میں وہ زندگی گزار رہے تھے، موسیٰ جیسے رہبر کے آنے کے بعد بھی وہی ذلتیں رہ گئیں، اور قرآن نے بھی کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ یہاں پر قرآن نے آگے کہا ہم نے تو تم کو پہلے فضیلت دی تھی، اِنَّا فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم تو یہ چاہتے تھے اور دی تھی تم کو عالمین پہ فضیلت دے دیں، لیکن تم نے موسیٰ کو کس پہ لگا دیا؟ کھیرا کھانا ہے، سبزی کھانا ہے، اس میں لگا ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی، یقینی قرار دے دی۔ اگر یہ ایک اتنے عظیم رہبر کو وقت کھانے پینے میں لگا دیں گے، خود ہی کھانے پینے میں لگے رہیں گے، تو ذلت یقینی ہے۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے زمانہ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم سب کے ساتھ ہے۔ عزت کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ عزت ان کے ذریعے سے ملتی ہے جو 3 دن بھوکے رہ کر جا کر میدان جنگ میں ظالموں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہیں۔ گھاس کھائی ہے لوگوں نے، ایسے لوگوں سے ملے ہیں، گھاس کھائی، گھاس کھا کے، پتے کھا کے جو لوگ اپنی جان بچا کر آئے ہوئے ہیں، جو بچے ہوئے، ورنہ کتنے سارے لوگ قربان ہوئے۔ یہ تو نہیں میدان جنگ میں جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے روزانہ نئے نئے مینو ڈش آتے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تیز دھوپ، شدت، کہیں گرمی کہیں ٹھنڈک، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا اگر اللہ کی راہ میں قیام ہو۔ کمزور لوگ ڈریں گے، لیکن جب اللہ کی راہ میں قیام کریں، مائنس ٹیمپریچر ہو، ہے ٹیمپریچر ہوا سب کچھ ہے، -20 مائنس کتنے ٹیمپریچر، وہاں پر جا کے ذرا بھی قدم نہیں، شہید چمران کے ذرا بھی قدم نہیں لرزے۔ اور جب اہواز کی 50 ڈگری کے اوپر کی گرمی ہو، جہاں انسان کو یوں ہی باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی راہ میں قیام کرنے والوں کے قدم نہیں لرزے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمونہ ہمیں کربلا نے دیا ہوا ہے۔ تو میں آخری نقطہ آپ کے سامنے صرف ایک سوال کی شکل میں عرض کروں اور مسائل پہ آگاہ ہو جائے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ فقط میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، تو ایک ہی نصیحت کیوں؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ جواب آپ دیں، سوال میں کر لے رہا ہوں
جواب کا وقت جو ہے وہ نہیں رہ گیا ہے۔ یہ قرآن کیوں کہتا ہے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثلا، میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتا کہ اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ یہی کیوں؟ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں پوچھے تو بہت سارے راستے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، تقریریں کر کے ہو سکتا ہے، ویلفیئر جو ہے وہ ادارے قائم کر کے ہو سکتا ہے، یا اور دوسرے کام کر کے بہت ساری خدمتیں ہو سکتی ہیں۔ خوب یہ ساری چیزیں محترم ہیں کہ اگر یہ بھی اللہ کی راہ میں قیام کے زمرے میں آتی ہیں، سارے کام انسانی خدمتیں ہیں، تقریر ہے، گفتگو ہے، اگر یہ سب اللہ کی راہ میں قیام کے دائرے میں آ رہی ہیں، زمرے میں آ رہی ہیں، تو یہ سب کے سب محترم۔ امام صادق علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی، ایک صلوات اور پڑھ لیں، بہت دیر سے صلوات نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن امام صادق علیہ السلام کی زبان سے جو حدیثیں نکلتی تھی وہی اللہ کی راہ میں قیام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر مسجد میں دین بتا رہا ہے تو اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور قتل کرنے والا دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک کیوں قتل کر رہا ہے؟ وہ امام کاظم علیہ السلام جو اتنے سالوں سے بار بار زندانوں میں جا رہے ہیں اور زندان پہ زندان بدلے جا رہے ہیں، ایک ایسا انسان جو اس قدر لاغر ہو گیا کہ جس میں فقط ہڈیاں رہ گئی ہیں، وہ ایسے انسان کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا کمزور انسان ہونے کے باوجود بھی اس کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ میری حکومت کو وہ لرزا سکتا ہے اپنے قیام اور اپنے بیان، اپنے کلام کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں ہے راستہ۔ میں جواب مختصر والا دے دوں، تفصیل آپ خود سوچیے کہ پورا کام مجھے نہیں کرنا۔ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو حسین ابن علی وہ کرتے۔ اور لوگوں کے سامنے بہت سارے راستے تھے، لیکن حسین ابن علی جانتے تھے کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اور امام نے یوں نہیں کہ صرف 60 ہجری 61 ہجری میں قیام کیا، امام کی پوری زندگی قیام دی۔ امام کا وہ خطبہ بھی قیام تھا جو مینا کے میدان میں خطبہ دیا تھا، جو اس خطبے سے لوگ پریشان تھے، حکومتیں پریشان تھیں۔ لہذا جس شکل میں بھی ہو، میں گفتگو تمام جس شکل میں بھی ہو، انسان اصل مسئلہ یہ طے کرے کہ اسے سب کچھ ہوتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینی ہے، یا یہ کہ نہیں، اپنی زبان، اپنے بیان، اپنے قلم، اپنے مال، اپنی قوتوں، اپنی طاقت، اپنے ہنر، ان سب کے ذریعے سے اللہ کے دین کے لیے قیام کرے۔ جس کے پاس جو بھی طاقت ہو، جس کے پاس جو بھی صلاحیت ہو، جس کے پاس جو بھی ہنر ہو، اسی سے دین آگے بڑھا ہے، اسی سے دین باقی ہے، اور اسی سے دین باقی رہے گا۔ ہم کریں یا نہ کریں، یہ کام ہوتا رہے گا۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ طے کرنا ہے کہ ہم نبیوں کے مشن کا حصہ ہیں یا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ طے کرنا ہے کہ ہم کربلا والوں کے مشن کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ طے ہو جائے تو پھر قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ سامنے کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، قوت کتنی ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ خوف ہے، نہ مایوسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں ان کے لیے مایوسی کی ضرورت ہے۔ کربلا والے تو نہ مایوس ہوئے۔ اگر مایوس ہونا، اگر ہوا جا سکتا ہے تو عصر عاشور کے بعد سب سے زیادہ مایوسی کا لمحہ تھا۔ اگر ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیں تو عصر عاشور کے بعد جہاں پورے بھرے گھر کو ایک دن میں ختم کر دیا گیا، سب کی لاشیں مقتل میں بکھری پڑی ہیں، نہ کوئی جوان، نہ کوئی نوجوان، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی مرد، لاشیں پامال ہو رہے ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ایسے لمحے میں امام سید سجاد ایک لمحے کے لیے مایوس ہوئے؟ کیا علی کی بیٹی مایوس ہوئی؟
کیا مایوس لوگ ایسا خطبہ دیتے ہیں؟ کیا مایوسی میں رہنے والے لوگ شام کہ پورا ماحول بدل دیتے ہیں؟ مایوس لوگوں کی زبان سے کلام نہیں نکلتا. مایوس لوگ بولتے ہیں تو چاپلوسی کی بول بولتے ہیں. مایوس لوگ کبھی ظلم کو ذلیل نہیں کرتے، جس طرح جناب زینب نے ابن زیاد کے دربار میں اسے رسوا کیا، مسلسل رسوا. مایوس لوگوں کے پاس فقط ایک ہی کلام ہوتا ہے، ذلت و حقارت و چاپلوسی و قوم کی ذلت. لیکن چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے چند رہ گئے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے شہید ہوتے چلے گئے. لیکن خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے نہ علی کی بیٹی مایوس ہوئی، نہ فرزند رسول اللہ مایوس ہوئی. ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، زنجیریں تھیں، توق تھی، سر جھکا ہوا تھا، لیکن مایوسی نہیں تھی. غم تھا، زخم تھا، دل تڑپ رہا تھا. سامنے بابا کا لاشا بابا کے نوکے نیزہ پہ بلند سر تھا، لیکن مایوس نہیں تھے. یزید تھا، یزید کا دربار تھا، اس کا لشکر تھا، پتھر تھے، خاک پھینکی جا رہی تھی، لکڑیاں ماری جا رہی تھی، نیزے مارے جا رہے تھے، تماشائی تھے. لیکن ایک لمحے کے لیے زینب خاموش نہیں، کیونکہ مجاہد بن کے آئی ہوئی، مجاہدہ بیوی، حسین ابن علی کے وارث بھی مایوس نہیں رہی. کوفے سے شام تک کا سفر، کوفے سے پہلے کربلا سے کوفے تک کا سفر طے کرایا گیا. یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں طے ہو گیا، تیز رفتار اونٹوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کتنی جلدی ہم دربار تک پہنچے اور ہمیں انعام ملنا شروع ہو. یہ سفر ایک دن میں طے ہوا. 11 محرم کو چلا یہ کاروان، اور 12 محرم کو صبح میں اہل حرم کا استقبال نوکے نیزے پہ سروں کو بلند کر کے کیا گیا. تماشائیوں کے درمیان میں سارا مایوسی کا ماحول پیدا کیا گیا. پھر کوفے میں بیویوں کو اسیر کر دیا گیا، کوفے میں زندان میں رکھا گیا، اور شام تک قاصد بھیجا گیا کہ یزید تو بتا کہ ہم یہیں پہ زندانی بنا کے رکھیں یا آزاد کر دیں. ابن زیاد نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان بیویوں کو اتنا طولانی سفر طے کرایا گیا. بعض ابھی یہ احمق لوگ ہیں یا بغض اہل بیت رکھنے والے لوگ ہیں جو آ کر الزام ابن زیاد پہ رکھنا چاہتے ہیں. صرف یوں نہیں کہ ابن زیاد بچ گیا، لیکن ابن زیاد جیسے انسان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آیا تھا کہ اتنا طولانی سفر، کوفے سے لے کے دمشق تک کا سفر. کوفے سے دمشق کا سیدھا راستہ جو ہوتا ہے تقریباً 2500 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اونٹوں پر یہ سفر طے کرایا جائے، کس لیے کرایا جائے؟ تو کوفے میں تو اسیر ہیں، کوفے میں تو یزید ہی کا گورنر بیٹھا ہوا ہے. لہذا قاصد بھیجا، قاصد تیز رفتار گھوڑوں سے گھوڑے بدل بدل کے شام تک گیا، شام سے واپس پلٹا، اور جو اس درمیان میں جو بھی لگا ہو 4-5 دن، تاریخ میں بہت صحیح نہیں لکھا ہوا ہے، بہت تیز رفتار گھوڑوں سے جا کے واپس پلٹا. اور یزید نے یہ پیغام دیا کہ نہیں، ان اسیروں کو شام تک بھیجا جائے. صرف قتل کرنے پہ مطمئن نہیں تھا. اب اس کے بعد منزل سخت ہوتی عزیزو. ابھی تک تو کربلا سے کوفے کا سفر تھا. کربلا سے کوفہ یعنی کیا؟ آپ لوگوں نے بھی سفر کیا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے. نجف سے کربلا کا سفر، نجف اور کوفہ قریب قریب ہے. آپ جب نجف سے کربلا کی طرف مشی کرتے ہیں اور چلتے ہیں پیدل، تو وہاں سارا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا، پینے کا، آرام کرنے کا. لوگ آپ کے پیر دبانے کے لیے تیار رہتے ہیں. عراقی لوگ اپنی پوری کوشش کر ڈالتے ہیں کہ کسی بھی زائر حسین کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیروں میں چھالے پڑتے ہیں، انسان کمزور پڑنے لگتا ہے. وہ عشق حسین ابن علی جو لے کے جاتا ہے، لیکن جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. وہ روح کا عشق ہے جو سفر کراتا ہے. اللہ اکبر. اگر کربلا سے صرف کوفے کا سفر ہوتا تو یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ بیویوں نے کس طرح بے کجاوا اونٹوں پہ سفر کیا. لیکن جب کوفے سے شام تک بیویوں کو لے جانے کے لیے کوشش کی گئی اور یہ حکم آیا، تو اب کوفے سے کاروان چلا ہے. اگر وہ سیدھے راستے سے لے جاتے، اگر وہ سیدھے راستے سے چلتے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف سفر کر رہے ہوتے، سیدھا راستہ مشرق سے مغرب کا ہے، اگر سیدھے راستے سے جاتے
تو یہ 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، لیکن وہ سیدھے راستے سے نہیں چلے، بلکہ مشرق سے پہلے وہ شمال کی طرف گئے، نارتھ کی طرف گئے، موصل تک گئے، موصل سے پھر سیریا میں داخل ہوئے، سیریا سے اور آگے بڑھ کے ترکی میں داخل ہوئے، ترکی سے پھر نیچے آئے، سیریا میں داخل ہوئے، اور نیچے آ کر لبنان میں داخل ہوئے، بالبک میں وہ جگہ ابھی تک موجود ہے، وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں، زیارت کر کے آئے ہیں، جہاں پہ امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، مسجد راس الحسین ابھی وہاں موجود ہے۔ لبنان سے پھر اور نیچے آ کر ساؤتھ میں آ کر پھر سیریا میں داخل ہوئے، پھر اور نیچے ہمس و حمات ہوتے ہوئے پھر دمشق تک پہنچے۔ تو وہ سفر جو مشرق سے مغرب کا سیدھا سفر تھا 1500 کلومیٹر کا، جب اسے شمال اور پھر مغرب پھر اسے جنوب کی طرف سفر کرایا گیا تو یہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا۔ 2500 کلومیٹر کا سفر اگر انسان لگژری کاروں سے بھی کر کے آئے، اچھی گاڑیوں سے بھی کر کے آئے، حتیٰ فلائٹ سے سفر کر کے آئے، تب بھی لوگ کہتے ہیں مولانا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں، مجلس پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ 2500 کلومیٹر کا سفر بے کجاوا اونٹوں پر، 2500 کلومیٹر کا سفر جہاں نہ کھانے کا صحیح انتظام، پیاس کی شدت میں تھوڑا سا پانی دیا جاتا تھا، بھوک کی شدت میں ذرا سا کھانا دیا جاتا تھا، سر پہ دھوپ، کجاوے نہیں تھے، محملیں نہیں تھیں، اور اس میں اونٹوں کو اتنی تیزی سے دوڑایا جاتا تھا۔ اونٹوں کے دوڑنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے انسان کے پورا جسم جھجھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ تو نارمل طریقے سے نہیں دوڑتے، پورے جسم کو جھجھوڑتے ہوئے چلتے ہیں اور سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ تیزی سے دوڑ رہے ہوں تو مردوں کا سنبھلنا اونٹوں میں مشکل ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کتنی مشکل بات تھی۔ اسی لیے وہ بچے جو ماؤں کی آغوش سے لپٹے ہوئے تھے، اگر طولانی سفر میں ان کی آنکھ بند ہو گئی اور ہاتھ چھوٹ گیا، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں کو پکڑ بھی نہیں سکتی تھی، سنبھال بھی نہیں سکتی تھی، اور جب بچے اونٹوں سے گرتے تھے تو فقط مڑ مڑ کے حسرت بھری نگاہوں سے اس وقت تک دیکھتی رہتی تھی جب تک وہ بچے دور دور تک دکھتے تھے۔ اے میرے لال مجھے معاف کرنا، تیری ماں تجھے نہ سنبھال سکی۔ اور یہ جب طولانی سفر طے کر کے شام تک پہنچے تو اتنے طولانی سفر کے بعد یہ نہیں کہ کچھ آرام کیا جائے، کچھ انتظام کیا جائے، بلکہ 3 یا 2.5 دنوں تک شام کے دروازے پہ کاروان کو روک دیا گیا، کیونکہ بازار سجایا جا رہا تھا، دربار کو آراستہ کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب بیویوں کو داخل کیا گیا، سید سجاد ہتھکڑیوں بیڑیوں میں شام کے بازار میں داخل ہوئے تو کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی خاک ڈال رہا تھا، کوئی لکڑی پھینک رہا تھا۔ سلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار جو کچھ بھی کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئیں اسے معاف فرما، پروردگار ہمیں اپنی راہ میں، ہم سب کو اپنی راہ میں قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہماری زندگی کو، ہماری موت کو مجاہدانہ زندگی اور موت قرار دے، پروردگار راہ حق میں جان دینے والے مجاہدین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو لوگ زندہ ہر کوششیں کر رہے ہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ، رہبر انقلاب جو اس تمام کاروان جہاد کے سپہ سالار ہیں، پروردگار اس بوڑھے مجاہد کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔